السلام علیکم. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 از آن سپتمبر 9 1958 پاکستان ایکوائرڈ گوادر فرام. پاکستان نے گوادر بندرگاہ کس کنٹری سے لی تھی؟ تو پاکستان نے ستمبر 9 1958 کو گوادر عمان سے جو ہے اسے خریدا تھا. گوادر کو ستمبر 9 1958 کو پاکستان نے عمان سے خریدا تھا. گوادر کی بے حد اہمیت ہے اس کی. اس آپ گرافیکل ریپرزنٹیشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کا. کوشچن نمبر 2 گریٹر اقبال پارک از ان لاہور ویئر مینار پاکستان از لوکیٹڈ واٹ پریسلی کارڈ. جو گریٹر اقبال لاہور میں ہے یہ پہلے کیا کہلاتا ہے؟ اسے منٹو پارک کہا جاتا تھا. گریٹر پارک جو لاہور میں اسے گریٹر اقبال پارک کو پہلے منٹو پارک کہا جاتا تھا. حجاز ماؤنٹینز. اب جو حجاز پہاڑیاں ہیں نا یہ سعودی عربیہ میں ہیں. حجاز کس ملک میں؟ سعودی عربیہ میں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ حجاز ماؤنٹینز ہیں سعودی عربیہ مدینہ کے یہ پاس ہیں حجاز ماؤنٹینز. تو یہ سعودی عربیہ کا حصہ ہیں حجاز ماؤنٹینز. ایران کا نہیں ہے, کویت کا نہیں ہے, عراق کا نہیں ہے. کوشچن نمبر 4 وچ آف دی فالوئنگ از دی اسمالسٹ پلانٹ ان دی سولر سسٹم. تو سولر سسٹم میں سب سے چھوٹا پلانٹ مرکری ہے. کوشچن نمبر 5 لے ڈیز سم تھنگ فار دی رینی ڈے. لے بائی سم تھنگ فار دی رینی ڈے یہ ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ مصیبت کے لیے, کچھ برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھو. ہو از دی کرنٹ چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. تو ڈاکٹر قبلہ ایاز جو ہے وہ چیئرمین ہے کرنٹ اسلامک آئیڈیالوجی کے. ٹھیک ہے, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی آف پاکستان ہے. یہ قانونی باڈی ہے اور رسپانسبل ہے فار گیونگ لیگل ایڈوائس آن اسلامک ایشو. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ لیگل ایڈوائس دے یعنی کہ قانونی ایڈوائس دے اسلامی یعنی کہ بات کرے کسی بھی لیگل ایشو پہ. کوئی بھی ایسا ایشو جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو تو اس پہ یہ گورنمنٹ کو اپنی ہدایات دے اور بتائے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. نیم دی پروفیٹ ہو انٹروڈیوس دی سائنس آف ایسٹرونومی. دیکھیں فلکیات کا علم سائنس فلکیات کی سائنس کس نبی نے متعارف کروائی تھی؟ ٹھیک ہے, یہ جو مطلب فلکیات کا علم ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ انٹروڈیوس کروائی تھی. حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے یہ نبی ہیں, پیارے پیغمبر. کوشچن نمبر 8 فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون belongs to which political party. تو یہ ایمینوئل میکرون جو ہے یہ کس سیاسی پارٹی سے ہیں؟ یہ فرینچ پریزیڈنٹ ہے. لے ریپبلیکیو این مارچائی. یہ اس کا سی از دی رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 9 از ایز نائف از ٹو کٹ. جیسے کہ اگر یہاں ہم یہ مانیں کہ جیسے نائف ہے وہ کاٹنے کے لیے ہوتی ہے دین تو شیو از ٹو. تو شیو کس لیے ہوگی؟ ریزر. تو ظاہر سی بات ہے نائف اگر کاٹنے کو تو جو شیو ہے وہ ریزر بھی اس کا یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اس میں جو جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ان سے سب سے ان میں سے بیسٹ ظاہر سی بات ہے ریزر ہے کیونکہ شیو میں ریزر ہی استعمال ہوتا ہے. ویئر بہادر شاہ ظفر واز ٹیکن بائی برٹشرز آفٹر دی کنکر آف دہلی. جب دہلی کو فتح کر لیا گیا تو بہادر شاہ ظفر کو رنگون سے جو ہے اٹھایا گیا تھا برٹشرز کے دوارا. کوشچن نمبر 11 پاکستان پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ان دی یونائٹڈ نیشن از. پاکستان کی پرماننٹ ریپرزنٹیشن کون ہے اس وقت؟ تو منیر اکمر ہے, انہیں نیولی اپوائنٹ کیا گیا ہے, یہ ان کی پک ہے. انہیں یہ اب پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان کے. کوشچن نمبر 12 ان ایم ایس ورڈ 2016 پیج کور آپشن از اویلیبل ان. پیج کور آپشن کس میں ہے؟ انسرٹ مینیو میں. جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ انسرٹ مینیو میں میں نے جیسے پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ پیج کور آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا. جیسے میں نے اس آئیکن پہ کلک کیا صرف جسٹ یہاں پہ اسٹے کیا تو یہاں پہ ایک اور ونڈو چھوٹی سی اوپن ہو گئی ہے. تو یہ پیج کور ہے انسرٹ مینیو میں. ٹھیک ہے, ہم نے پریکٹیکلی دیکھ لیا. ان ایم ایس ایکسل 2016 ڈیش ناؤ از یوزڈ تو ٹو شو کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم. ٹھیک ہے,
ٹو شو کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم. انسرٹ میں ہوتی ہے یہ آپشن, یہ بھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم. ہم کسی بھی ورڈ ڈاکومنٹ میں ڈیٹ اینڈ ٹائم کو اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے شو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ویئر واز آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ ان 1906. تو آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پہ بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے. یہ 90 ہیلڈ وال دی احسن منزل پلیس پہ یہ مطلب ساری میٹنگ ہوئی تھی اور یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی 1906 میں ڈھاکہ میں. ہو از دی آتھر آف دی بک گلیور ٹریولز. تو گلیور ٹریولز جو کہ لٹریچر کی ایک کتاب ہے, ایک بک ہے, انگلش لٹریچر میں ایم اے میں یہ پڑھائی جاتی ہے. جوناتھن سوفٹ نے یہ لکھی ہے. گلیور ٹریولز کیا ہے, یہ انگلش لٹریچر میں ایک بک ہے انگلش لٹریچر کی. In PowerPoint 2016, rehearse timing option is available in slideshow tab. ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہ ہماری ایم ایس پاور پوائنٹ نے ہم نے کچھ سلائڈس بنائی تھی, تو جب یہاں پہ سلائڈ شو میں دیکھیں نا تو یہ دیکھیں یہ آپشن موجود ہے ریہرس ٹائمنگ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری ساری جتنی بھی یہ ہماری مطلب سلائڈز ہوں گی نا, تو ان کو ہم اینڈ میں اس آپشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے ٹائم میں ہم یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی ساری, یعنی کہ اور اس کے ذریعے پھر ہم جب دوبارہ ہوں گے تو وہ اسی ٹائم کے ہی مطلب ہم نے جو ٹائم سیٹ کیا ہوگا اسی کے تحت ہی ہمیں ایزی ہو جائے گا, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری پریزنٹیشن اتنے ٹائم کیا ہے. تو اس آپشن کی ہیلپ سے یہ کام ہم سر انجام دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سلائڈ شو میں یہ آپشن اس کی بات ہو رہی تھی. نیکسٹ دیکھتے ہیں دی ایکٹ آف 1909. جو ایکٹ آف 1909 انلارجمنٹ دی سائز آف سینٹرل ایز ویل ایز, اور ساتھ ہی ساتھ ایز ویل ایز کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ پروونشل لیجسلیٹو کونسل, یہ سائز بڑا کرتا ہے اس ایکٹ کا. مطلب اس ایکٹ کے مدد سے ہم کر سکتے ہیں سینٹرل اور پروونشل لیجسلیٹو کونسل کو, مطلب اس سے ہم مزید یہ کر سکتے ہیں پروونشل لیجسلیٹو کونسل بھی کام, اور سینٹرل جو سائز ہے اس کا بھی مطلب قانون بنانے میں یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. صفی اللہ از دی ٹائٹل آف, صفی اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. صفی اللہ کس کا ٹائٹل ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا. Among the following, which one is the world's most populous city in terms of metropolitan areas? سب سے زیادہ آبادی والا اگر میٹروپولیٹیکل ٹرم کے لحاظ سے بات کریں تو وہ ہے ٹوکیو, ٹھیک ہے. ٹوکیو جو ایریا انکلوڈ سٹی آف کیوبا, کواساکی, یہ جتنے بھی ہیں اس کی مزید ڈیٹیل دے کے, تو ٹوکیو از دی رائٹ آنسر. سب سے زیادہ آبادی والا ہے اگر میٹروپولیٹیکل ایریا کے ٹرم کے لحاظ سے بات کریں تو. نیو لیجسلیٹو ڈیش ان دی اسمبلی بٹ اٹ ڈیش بائی مینی. وہ کہتے ہیں کہ نیو لیجسلیٹو واز انٹروڈیوس کروائی گئی, ظاہر سی کہتے ہیں لوگوں کے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو وہ کرتے ہیں, تو اس لیے واز انٹروڈیوس آئے گا, ٹھیک ہے. واز انٹروڈیوس ان دی اسمبلی اینڈ بٹ اٹ ڈیش بائی مینی, تو یہ کیا کی گئی تھی, تو واز ناٹ ایکسیپٹیڈ. تو دونوں اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, دونوں اسٹیٹ وربز ہی یوز ہو گئے اس طرح, واز انٹروڈیوس اینڈ واز ناٹ ایکسیپٹیڈ, اور گورنمنٹ کے بہت لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. ای بی ڈی او واز پرومولگیٹڈ. ہیئر دی ورڈ پرومولگیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا, ٹھیک ہے. بھائی ایوب خان, تو یہ ایک سمجھیں کہ یہ قانون تھا جو ایوب خان نے نافذ کرنا 1959 میں. یاد رکھنا ہے 1959 میں. کب کیا تھا, 1959 میں ایوب خان نے اسے نافذ کیا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے, وٹ ڈز ای بی ڈی او مینس. ای بی ڈی او مینس کا مطلب ہوتا ہے الیکٹیو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. اس میں کیا تھا, اس آرڈیننس کو کہا تھا جو کرپٹ پولیٹیشینس تھے نا, انہوں نے کہا تھا یا تو پھر آپ اپنا ٹرائل دو, شاباش, جو آج تک تم لوگوں نے مطلب برائیاں کی ہیں, غلط کام کیا, پیسہ بنایا, یا تو تمہارا ہوگا ٹرائل کہ تم جاؤ فیس کرو عدالتوں کو, اور اس کے بعد تم خود کو سچا ثابت کرو, یا پھر یہ ہے کہ 6 سال کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ لوگ نہیں کر سکتے. اب تو بہت سے لوگوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چھوڑ دی تھی, مطلب ٹرائل کا سامنا نہیں کیا تھا. تو یہ ایکٹ انہوں نے بنایا تھا, الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بنایا تھا, پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر بھی انہوں نے یہ بنایا تھا. یہ یعنی کہ تمام چیزیں انہوں نے کرپشن روکنے کے لیے بنائی تھی, لیکن اس کے پیچھے ان کی گڈ ول تھی.
ورڈ ٹیمپلیٹ اسٹور کامن ڈاکومنٹ، تو اسٹرکچر، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ورڈ ٹیمپلیٹ کیا ہوتی ہے کہ اسٹرکچر ہی ہوتا ہے، کس چیز کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. فار ہاؤ مینی ایئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب النبیین ریمین انڈر دی کیئر آف ہز گرینڈ فادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے پاس کتنے سال کے لیے، یعنی کہ ان کی توجہ کا مرکز رہے یا ان کی پرورش میں رہے، تو 2 سال کے لیے، فار 2 years. What was the age of حضرت ابراہیم when حضرت اسماعیل was born؟ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ایج تھی، کیا عمر تھی؟ تو 86 ایئر، ان کی عمر 46 برس تھی، 86 برس سوری. Who is the only person in Pakistan to have served as Deputy Prime Minister of Pakistan؟ تو وہ کون سا ایسا آدمی یا شخص ہے جس نے پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ مطلب سنبھالا؟ ایک ہی وہ شخص ہے، وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب. On 25 June 2012, Chaudhry Pervez Elahi was elected, appointed as the first Deputy Prime Minister of Pakistan. He also holds different offices in the Federal Cabinet. تو پرویز الہی صاحب بہت سی جگہوں پہ رہ چکے ہیں اور یہی ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 2012 میں بنے تھے.